اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھتے رہیں۔ اب درود پاک کا کوئی وقت تو ہے نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ جب چاہیں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اب کھیتی باڑی کا کام جو ہے یہ اچھا کام ہے، ثواب والا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ یہ کھیتی باڑی انبیاء اکرام علیہ السلام نے کی۔ تو اب کیا کریں، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کٹائی کر رہے ہیں، گڑ نکال رہے ہیں، جو بھی ہے معاملات، ہم اگر اپنی زبان پر درود پاک پڑھتے رہیں یہ کام کرتے کرتے، تو اللہ نے چاہا تو اس درود پاک کی برکت سے جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، وہ کام جو ہم حلال روزی جو ہم کمانے کے لیے آئے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹائم پاس کے لیے موبائل لگا کے گانے سننا شروع کر دیتے ہیں، چلو ساتھ میں کٹائی بھی کریں گانے بھی سنیں۔ اب کام ثواب کا ہے، بچوں کے لیے حلال روزی کمانا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ساتھ میں وہ گانے کا گناہ ہمارے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ کام کریں تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اللہ نے چاہا تو اس روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا اور ہماری پریشانیاں آزمائشیں دور ہوں گی۔ اچھا یہ کام اللہ نے چاہا تو آپ کا جلدی بھی ہو جائے گا، کیوں کہ جب آدمی درود پاک پڑھنے لگتا ہے نا تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھے نہ، کیوں کہ یہ درود پاک ایسی عبادت ہے، نماز ہم نے پڑھی پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہے اس کا، روزہ رکھا پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے، زکوٰۃ دی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن درود پاک ایسا عمل ہے کہ جب بھی بندہ جب بھی مسلمان درود پاک پڑھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، تو جس وقت پڑھے گا قبول ہی قبول ہے۔ تو شیطان چاہے گا نہیں کہ بھئی یہ زیادہ درود پاک پڑھیں، تو کام کے اندر وہ ویسے ہی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اب یہ اگر ہم کریں گے، ہمیں زندگی کتنی ہے ہماری، ساری زندگی تو رہنا نہیں ہے، جب تک دنیا ہے جب تک تو ہمیں رہنا نہیں ہے، کسی وقت بھی ہمارا بلاوا آ جائے گا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان کے ساتھ ہم یہ چیزیں کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی، تو اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اچھا بندہ بولتا ہے کہ معاشرہ کیسے سدھرے گا، معاشرے میں کیسے جو ہے وہ اچھائی آئے گی، سدھار آئے گا، تو معاشرہ جو ہے نا وہ ایک فرد سے بنتا ہے، میں اگر سدھر جاؤں گا تو آٹومیٹک دوسرے بھی سدھرنا شروع ہو جائیں گے، میں نہیں کروں گا تو کچھ کیسے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم مسلمان ہیں، نہ ہمارے نمازوں کا پتہ ہے، نہ ہمارے ذکر و اذکار کا پتہ ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر صبح کیسے ہونی چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، مسلمانوں کے گھروں کے اندر شام کیسی ہونی چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو ہے دوپہر کیسی ہونی چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، حالانکہ اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، سب کچھ بتا دیا کہ صبح وقت کیا کرنا ہے، دوپہر کے وقت کیا کرنا ہے، شام کے وقت کیا کرنا ہے، بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر والوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کی روزی روٹی کا کیسے بندوبست کرنا ہے، یہ سب چیز ہمیں بتائے گی۔ اچھا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ دین اسلام آسان دین ہے، سب سے آسان دین جو ہے وہ اسلام ہے، حقیقت بات ہے، سب سے دین جو ہے ہمارا اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے۔ اب ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، میں صبح کیسے اٹھنا ہے، صبح میں فجر نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو کیا ہوگا، فجر کی نماز اٹھیں گے تو کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں چند گھڑی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی روزی عطا فرماتا ہے، اس کو غیب سے روزی ملتی ہے تو برکتیں ہوں گی، پھر ہمارا رونا ختم ہو جائے گا، سائیں وہ گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، جو گھر کے اندر سارے صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے سب نماز پڑھیں، سب قرآن کی تلاوت کریں، تو آپ بتاؤ اس گھر کے اندر برکت ہوگی یا نا برکت ہوگی؟ برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ بچے ظاہر بچے ہمیں جو دیکھیں گے وہ کریں گے، ہم قرآن کریم کبھی لے کے نہیں بیٹھیں گے تو بچہ کیسے لے کے بیٹھے گا؟ دیکھا ہی نہیں، اس کو کیا لے بیٹھے گا؟
تو یہ ہے کہ ہم خود کوشش کریں نا گھر والوں کو لے کے کہ بھئی قرآن کریم پڑھنا نہیں پڑھنا آتا تو پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بھئی ہمیں آتا نہیں. سیکھ سکتا ہے. سیکھ سکتا ہے, سب کچھ اویلیبل موجود ہیں, سب چیزیں ہیں. قرآن کریم بھئی شہر اپنے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے, کراچی اور پتہ نہیں باہر ملک بھی چلے جاتے ہیں صرف روزی کمانے کے لیے. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم شہر میں بھی آ سکتے ہیں. چلیں یہاں کوئی نہیں ہے سکھانے والا تو شہر میں بھی آ سکتے ہیں, 10-15 منٹ اپنا سبق لے کے آ سکتے ہیں, کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو اور اپنے لیے خود اگر راہ آسان کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف آنا پڑے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے, میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دل سے یہ کہیں گے کامیابی کا راستہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جانا ہے. آپ خود یہ بولیں گے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ لوں, قرآن پڑھ لوں, بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دے لوں, یہ کامیابی کے راستے ہیں. اور ناکامی کے راستے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا وہ پھل نہیں ملتا. وجہ یہ کہ ہم ناکامی کے راستے پہ چلے ہیں. حقیقت ہے یہ کام ہم سب کے لیے, کوئی یہ نہیں کہ صرف مولوی آگے کریں گے یا یہ آگے کریں گے, سب کے لیے کام ہے. سب کے لیے ہم نے سب نے اچھا دیکھیں, ہمیں اپنے جو ضروریات دین ہے نا وہ تو سیکھنا ضروری ہے. جو ہمارے معاملات ہیں, مثال کے طور پر اب میں چھوٹی سی مثال, نماز جنازہ یہ سیکھنا ضروری ہے, نماز سیکھنی ضروری ہے. میت کو غسل دینا یہ سیکھنا ضروری ہے. اپنے آپ کو غسل کا طریقہ سیکھنا یہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں ضروریات دین سے ہیں, یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ اب آپ بولیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے یا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں,